أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. سورۃ المائدہ آیت نمبر 52 اور 53۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 51 میں مومنوں کو اس بات کا حکم دیا کہ یہود و نصارہ پر اعتماد نہ کریں، ان سے گہرے تعلقات نہ رکھیں، دلی دوستی نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مسلمانوں کو کسی سے اچھے تعلقات رکھنے سے منع کیا جا رہا ہو۔ مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو آپ ان کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اور انسان خود کو نقصان سے محفوظ کرے، بچائے، یہ اس کی عقل مندی ہے اور اس کا فریضہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو دنیا کے تمام انسانوں سے اچھے تعلقات رکھنے کا حکم دیتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کا حکم دیتا ہے۔ تو یہود و نصارہ سے تعلقات، ان سے دلی دوستی، ان سے گہری دوستی، ان پر اعتماد وغیرہ کرنے سے اس لیے منع کیا گیا کہ آپ چاہے ان کے جتنے قریب چلے جائیں، چاہے ان سے جتنے اچھے تعلقات کر لیں، چاہے ملکی اچھے روابط ہوں، رشتہ داریاں تک کے ہو جائیں، ان کے آپ شہر میں رہنے لگیں، ان کے ساتھ تجارت کرنے لگیں، تب بھی ان سے ہمیشہ آپ کو دھوکہ ہوگا، اور دھوکے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے دین پر اثر انداز ہوں گے، یہ آپ کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہم میں ان میں جو بڑا فرق ہے وہ یہ ایمان کا ہے، ہمارے عقیدے کا ہے۔ ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ محرمات سے، حرام چیزوں سے، حرام تجارتوں سے، فاحشات سے، منکرات سے، گندی چیزوں سے، خبیث چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جبکہ یہود و نصارہ فطری طور پر یہ گندگی پسند قوم ہے، اخلاقیات میں، کھانے پینے میں، کمائی میں، اور اس طرح سے تجارتوں میں بھی دھوکہ دے کر کمزوروں کا غلط استعمال کر کے کمانے کی ان کی عادت ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ رہو گے، ان سے بہت گہرے تعلقات رکھو گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ان برائیوں کا، ان کی ان عادتوں کا تمہارے اوپر اثر ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ اچھی دوستی رکھنے سے منع کیا۔ اب اس کے بعد فرماتا ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ۔ یہود و نصارہ کا جب ذکر کر لیا گیا تو اس کے بعد
وہ لوگ جو ان یہود و نصارہ سے بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اطراف میں رہنے والے لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے دلوں میں مکمل طور پر ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ یہ صحابہ نہیں تھے، یہ بظاہر مسلمان تھے، بظاہر مسلمان تھے، مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھا کرتے تھے، یہ حقیقت میں منافقین تھے، یہ منافقین تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے منافقین کے بارے میں خبر کر دیا تھا۔ کون کون لوگ ہیں جو آپ کے اطراف تو رہتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ بعض مرتبہ بعض لوگوں کو مدینہ کے ان منافقین سے متعلق غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار ہم سنتے ہیں کہ کوئی عالم دین یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مدینہ میں منافق رہا کرتے تھے، اس لیے یہ منافقین صحابہ میں تھے، فلاں صحابی منافق تھے، نعوذ باللہ فلاں صحابی منافق تھے، فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی۔ تو کچھ لوگ صحابہ کو منافق کہنے لگتے ہیں۔ ایک وہ خاص جماعت ہے کالے کپڑوں والی، تو وہ تو ہمیشہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتی ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان لوگوں میں سے بھی بعض علماء نے، بعض مفکرین نے، بعض اپنے آپ کو ڈاکٹر بتا کر دنیا میں مشہور کرنے والوں نے بھی صحابہ میں اور منافقین میں فرق نہیں کیا۔ جب قرآن نے کہا کہ مدینہ میں بعض منافقین بھی ہیں تو انہوں نے یہ منافق صحابہ کو شمار کر لیا، حالانکہ صحابہ الگ تھے، منافقین الگ تھے، اور ان منافقین میں سے بعض کا نام بھی واضح تھا، جیسے عبداللہ بن سبا، عبداللہ بن ابی جس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، جو منافقین کا سردار مدینہ منورہ کے اندر، اس کی اپنی ایک ٹیم تھی، اس کی اپنی ایک جماعت تھی جو منافقین تھے۔ جنگ احد میں جب 1000 مسلمان 1000 کی تعداد میں احد پہاڑ کی طرف گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، تو اس میں سے تقریباً 300 لوگ واپس آ گئے تھے، 300 لوگ واپس آئے، 700 لوگوں نے احد میں جنگ کیا تھا۔ یہ جو 300 آئے تھے واپس، یہ 300 لوگوں میں منافقین تھے، یہ منافقین تھے۔ تو منافقین الگ ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم الگ ہیں، اس لیے بعض مرتبہ شبہ کے ساتھ کوئی صحابہ کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ یہ ان میں منافقین ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، آپ دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں کچھ بیماریاں ہیں، یسارعون فیہم، وہ یہود و نصارہ سے تعلقات بنانے میں جلدی کریں گے، ان سے دوستی کرنے میں بہت آگے بڑھنے لگیں گے۔ یہود و نصارہ کے ساتھ مطلب یہ ہوا کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دلی دوستی پھر ایسے لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، جن کے دلوں میں بیماریاں ہوتی ہیں، جنہیں صحیح حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ لوگ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے میں جلدی کریں گے۔ اور مدینہ میں جو منافقین تھے وہ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، ان یہودیوں سے تعلقات بنانے میں بہت آگے ہوا کرتے تھے۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہم کسی حادثے سے دوچار نہ ہو جائیں۔ ہم مدینہ میں رہتے ہیں، مدینے والوں کی مشرکین سے لڑائی ہے، ہم مدینہ میں رہتے ہیں، مدینے والوں کی
بازو میں رہنے والے یہود سے لڑائی ہے۔ اگر کبھی لڑائی میں، اس جنگ میں، مشرکین سے، کفار مکہ سے جنگ میں یا یہودیوں سے جنگ میں، یقولون ان تصیبنا یقول نخشى ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی حادثے سے دوچار ہو جائیں، وہ اس طرح سے کہ سامنے والے غالب آ جائیں اور مدینے والے ہار جائیں، شکست کھا جائیں، پست ہو جائیں، کمزور پڑ جائیں، تو ایسی صورت میں ہمارا بھی نقصان ہو جائے گا، کیونکہ وہ پھر ہمیں یہ سمجھیں گے کہ ہم ان کے ساتھ تھے، لہذا جیسے وہ ان پر حملہ کریں گے ویسے ہم پر بھی حملہ کر بیٹھیں گے، تو اس سے ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے ہی ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ کبھی مدینے پر حملہ بھی کرو، مسلمانوں سے آپ کی لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے اور آپ کو فتح مل جائے، تو بھی ہمارے ساتھ چھیڑخانی نہ کرنا، ہم پر ظلم نہ کرنا، ہم پر حملہ نہ کرنا، کیونکہ ہم وہاں رہتے ضرور ہیں لیکن ہمارا دل تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے یہودیوں سے مل لیا کرتے تھے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، او امر من عندی، یا اس کے علاوہ اپنی جانب سے کوئی دوسری بات عطا فرمائے کہ مسلمان فتح یاب ہو جائیں، یا پھر مسلمانوں کو ایسا غلبہ حاصل ہو کہ وہ یہودیوں کو گرفت کر لیں، یہودیوں پر قبضہ کر لیں اور انہیں قیدی بنا لیں یا ان سے جزیہ لینے لگیں، اتنی طاقت آ جائے مسلمانوں کو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ لوگ بھی کبھی غلبہ حاصل کر سکتے ہیں اور کبھی مسلمانوں کا بھی غلبہ ہو سکتا ہے، تو ان کا اگر غلبہ ہو تو پھر ہم یہاں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ان سے مل لیتے ہیں، اور اگر کبھی مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے، مسلمانوں کو غلبہ ہو جائے، تو ہم یہاں پہلے سے تو ظاہر کر ہی رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب وہ شکست کھا جائیں گے یا ہار جائیں گے تو وہ چلے جائیں گے کسی اور جگہ، وہ تو قیدی بنا لی جائیں گے، لیکن ہم جب مدینہ میں رہ رہے ہیں تو ہم مسلمانوں سے بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کو غلبہ حاصل ہو گیا تو ہم ان کی طرف رہیں گے، یہاں جو فائدہ ملے گا وہ فائدہ ہمیں مل جائے گا، جو مال ان کے پاس آئے گا اس مال میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا، تو یہاں سے بھی ہم فائدے میں رہنا چاہتے ہیں، شکست کی حالت میں، ہارنے کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں ہم کوئی نقصان اٹھانا نہیں چاہتے، ہم کوئی نقصان اٹھانا نہیں چاہتے ہیں۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، لیکن اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو مسلمانوں کو تو یہ پتہ ہے کہ ہمارے درمیان میں ایسے کون لوگ ہیں جو اندر اندر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کھل کر نہیں آتے ہیں، اگر کھل کر مقابلہ ہو تو ایسی صورت میں اس کا مقابلہ کر لیا جائے، لیکن جو کھل کر سامنے اچھی بات کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دل سے ہماری بربادی کی تمنائیں کر رہے ہیں وہ لوگ، اگر اللہ نے ہمیں فتح حاصل کر لی تو ایسی صورت میں ان منافقین کا تب حساب ہوگا، اور پھر انہیں بعد میں افسوس بھی ہوگا کہ ہم خواہ مخواہ یہودیوں کے ساتھ، خواہ مخواہ مکے والوں کا ساتھ دیتے جا رہے تھے، اب تو غلبہ مسلمانوں کا ہو گیا۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ لوگ پھر اپنی ان چھپائی ہوئی، اپنے دلوں میں ان چھپائی ہوئی باتوں پر شرمندہ ہو جائیں گے، دلوں میں جو انہوں نے کفر چھپایا تھا اس پر انہیں شرمندگی ہوگی، خواہ مخواہ ہم نے دل میں کفر چھپا کر رکھا ان مسلمانوں کے خلاف، اور آج مسلمانوں کو یہ غلبہ حاصل ہو گیا، اب ہم کہاں جائیں، نہ ان کے رہے نہ ان کی بن سکے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں،
مدینہ میں رہتے ہوئے منافقین قسمیں کھا کر کہتے تھے نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان لوگوں کی شکلیں ظاہر ہونے لگی تھی، کون کون لوگ ہیں ایسے ہمارے درمیان۔ تو جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی تو مسلمانوں کی کوئی مجبوری نہیں رہے گی ان کو پالنے کی، مسلمانوں کے سامنے یہ کھل کر آ جائیں گے، تو مسلمان کہیں گے اچھا تم ہی تو تھے جو اتنے دنوں سے ہمیں یہاں رہتے ہوئے دھوکہ دے رہے تھے، ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ہماری باتیں یہودیوں میں پہنچاتے تھے، ہماری کمزوریوں کے بارے میں مکہ والوں کو خبر کیا کرتے تھے، تمہاری تمنائیں تھی کہ ہم برباد ہو جائیں، آج ہم کامیاب ہو گئے، آج ہمارا غلبہ ہو گیا ہے مدینہ میں، مکہ میں، مدینہ کے اطراف میں، ہر جگہ، اب بتاؤ تمہارا کیا ہوگا؟ اب ہمارا تم نے کبھی ساتھ دیا نہیں ہے، جن کے تم ساتھ ہوا کرتے تھے وہ برباد ہو گئے، اب ان کا کچھ نہیں رہا، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اب کہاں جاؤ گے تم؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ جو مدینہ میں رہ کر مسلمانوں کے بیچ انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دیے، جو بھی خیر کے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے رہے، یہ سارے اعمال تو برباد ہو گئے، کیونکہ دل سے نہیں کیا جا رہا تھا یہ سب کام، یہ بس دکھانے کے لیے کیا جا رہا تھا، تو یہ اعمال برباد تو ہو گئے۔ یہ بربادی کے ساتھ ساتھ پھر فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اب یہ آخرت میں بھی برباد ہے، آخرت میں بھی ان کی اعمال کا صحیح بدلہ ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، اور ان کے دلوں میں اخلاص نہیں تھا، ان کے دلوں میں نفاق تھا، ان کے دلوں میں نفاق تھا، لہذا وہ انتظار میں تھے کہ کب یہودی غالب آتے ہیں اور کب مسلمان شکست کھاتے ہیں، ہم یہودیوں کے ساتھ رہ کر فائدہ اٹھائیں گے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا، آہستہ آہستہ وہ دیکھنے لگے کہ بنو قینقاع نامی جو یہودی قبیلہ تھا، جس نے ایک مسلمان خاتون کے ساتھ غلط حرکت کی تھی، جب ایک مسلمان خاتون بنو قینقاع کے بازار میں کوئی سامان خریدنے کے لیے گئی اور پھر تھوڑا سا دکان کے سامنے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی، چلتے چلتے ایک جگہ پر بیٹھ گئی، تو اس دکاندار نے خاموشی سے پیچھے جا کر اس خاتون کا کپڑا وہیں کسی کھٹی سے باندھ دیا، کپڑے کا ایک کونا پیچھے ادھر باندھ دیا۔ اب جیسے یہ خاتون تھوڑا سا آرام کر کے اپنا آگے جانا چاہتی ہے، یہ خاتون اٹھ جاتی ہے، اٹھ کر جیسے چلنے لگتی ہیں، کیونکہ کپڑا پیچھے بندھا ہوا تھا تو اس سے یہ آگے نکلی، کپڑا پیچھے پھنس گیا اور بدن سے کپڑا اتر گیا۔ اس خاتون کو بڑی شرمندگی ہوئی، اس شخص نے میرے ساتھ یہ حرکت کی، یہ رسوائی اٹھانی پڑی کہ ہم برہنہ ہو گئے۔ تو اس نے آواز لگائی تو ایک مسلمان آیا، اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان خاتون کے ساتھ ایک یہودی نے ایسی حرکت کی ہے، تو اس نے اس یہودی پر حملہ کیا، یہاں تک کہ اس کا قتل ہو گیا۔ پھر یہ دیکھتے دیکھتے دوسرے یہودی جمع ہوئے، انہوں نے مسلمان پر حملہ کیا۔ اب یہاں حملے پر حملہ ہوتا رہا، مسلمان بھی آئے، یہود بھی آئے۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو یہ سارے معاملات کو روکا گیا، اور پھر حقیقت معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ ان یہودیوں نے یہ اس طرح کی غلط حرکت کی تھی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنو قینقاع جو یہودی قبیلہ وہاں پر تھے، ان سب کو وہاں سے بھگا دیا کہ تم جہاں رہو گے یہ حرکتیں کرتے رہو گے، تمہارے ساتھ ہم نے امن کے معاہدے کیے ضرور ہیں، لیکن تم امن سے نہیں رہنا چاہتے، خامخواہ ہمارے لوگوں کو چھیڑتے رہتے ہو، پریشان کرتے رہتے ہو۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تجربہ رہا ہے
کہ قیامت تک یہودی جہاں بھی ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہی ہوتے ہیں۔ مسلمان چاہے ان کے نزدیک جتنے چلے جائیں، چاہے ان سے اچھے رشتہ داریاں کر لیں، ہم نے بہت سے مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے جو خاص طور پر فلسطین میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، فلسطین ملک کے اندر، لیکن انہوں نے نکاح کیے تو اسرائیلی عورتوں سے۔ سمجھ میں یہ نہیں آنا تھا کہ یہ لڑتے تھے فلسطین کے لیے، دعویٰ کرتے تھے فلسطین کی آزادی کا، اور شادیاں کرتے تھے اسرائیل کی یہودی عورتوں سے۔ یہ کون سی دشمنی ہے، کون سی محبت ہے، کون سا معاملہ ہے؟ دنیا کیا سمجھتی ہے ان کے بارے میں؟ ظاہر سی بات ہے، ایک فلسطین کا عہدیدار ہو، فلسطین کے بچانے کی آزادی کی بات کرنے والا ہو، وہ اگر کسی اسرائیل کی یہودی عورت سے نکاح کرے گا تو اسرائیل کے خلاف کام کر سکتا ہے، وہ اپنی بیوی کے شہر کے خلاف، بیوی کے ملک کے خلاف کچھ بول سکتا ہے۔ اور یہودی اپنے گھر میں اگر رکھو گے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ یہودی آپ کے گھر میں رہتے ہوئے ملک کا راز وہاں جا کر کھول دیں؟ کہتے ہیں اسی وجہ سے آج تک فلسطین اندر اندر برباد ہو رہا ہے، کیونکہ فلسطین میں جو بڑے ذمہ دار تھے ان لوگوں نے ہمیشہ فلسطینی مسلمانوں کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ وہ اندر سے یہودیوں سے مل بیٹھتے ہیں اور باہر سے مسلمانوں کے نام پر یعنی ایسے نعرے، ایسے دعوے، معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے مظلوم قوم یہی ہے، اور اس طرح سے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قوم ہمیشہ دھوکہ دینے والی ہے، یہ قوم کبھی نہیں چاہتی کہ مسلمان امن سے رہیں، یہ قوم کبھی نہیں چاہتی کہ فلسطینی مسلمان امن سے رہیں، یہ قوم ہمیشہ دھوکہ دینا چاہتی ہیں۔ لہذا دھوکہ دینے والوں سے ہوشیار رہنا ضروری ہے، ان سے گہرے تعلقات آپ رکھو گے، اور گہرے تعلقات میں بھلا نکاح سے بہتر بھی کوئی تعلقات ہو سکتے ہیں؟ جب انسان ایک یہودی عورت سے نکاح کر لے تو اس سے زیادہ دلی گہرے تعلقات اور کیا ہو سکتے ہیں؟ کہ ظاہر سی بات ہے پھر ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر، اس طرح سے مسلمانوں کو ہی نقصان ہوگا، یہودیوں کا نقصان تو ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر تاکید کر دی کہ جو ان کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتے ہیں وہ منافق ہیں، وہ منافق ہیں، وہ رہتے مسلمانوں کے ساتھ ہیں لیکن ان کے مفادات یہودیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی مسلمان برباد ہو گئے تو ہم یہودیوں سے پہلے ہی بات کر لیتے ہیں کہ یہاں اگر نقصان ہوا تو تم ہمارے گھر پر بم نہ پھینکنا، ہمارے مال کو نقصان نہ پہنچانا، ادھر کر دینا، یہ ہماری جگہ ہے، یہ محفوظ رہے، بس اتنا ہمارا محفوظ رہنا چاہیے۔ تو پہلے ہی سے وہ پوری ادھر کی آبادی کو تباہ کر دیتے ہیں، اور یہ دلہے میاں کا گھر سب صاف جیسے کہ ویسا محفوظ رہتا ہے، ان کی جائیدادیں محفوظ ہیں۔ پھر یہ دنیا کی دولت جمع کر کے لندن میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، وہاں جا کے بنگلے خریدتے ہیں، کہیں رہنے والے فلسطین کے، رہنے والے یہاں کے، مسلمانوں کے نام پر یہاں قربانی کا نعرہ لگانے والے، اور ان کی پراپرٹیاں سب یورپ میں موجود ہیں۔ تو بعض ایسے لوگ رہے فلسطین کے اندر جن لوگوں نے فلسطینی مسلمانوں کو دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے آج تک فلسطینی مسلمان برباد ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں کی قوم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ حالات ایسے، ہنگامے ایسے کر دیے جاتے ہیں کہ اندازہ ہوتا ہی نہیں ہے کون اپنا ہے اور کون منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کے جان کے، ان کے مال کی حفاظت فرمائے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ اقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اب جن لوگوں نے یہودیوں سے تال میل کر لیا ہے، یہودیوں کے ساتھ اندرونی باتیں کر لی ہیں، ان سے دوستی کر لی ہیں، تو جب تک کہ مسلمانوں کا نقصان ہے، یہودیوں کو فائدہ ہو رہا ہے، تب تک تو ان سے فائدہ اٹھاتے رہ جائیں گے، لیکن جس دن یہودی برباد ہونے لگیں گے اس دن یہ منافق مسلمان کا بھاگیں گے، اس دن تو ان کا حساب ہوگا، اور پھر وہ جو مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر دین کے کام کرتے رہتے ہیں، یہ فحبطت اعمالہم، یہ سارے کام برباد ہوں گے،
کیونکہ دل سے یہ مومن نہیں ہیں، اور پھر فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور یہ آخرت میں بھی برباد ہونے والے ہیں۔ دنیا میں ان کے اعمال مقبول نہیں، اور آخرت میں بھی وہ مقبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کامل مومن بنائے، پختہ ایمان والا بنائے، دلوں میں جو نفاق ہے اور نفاق کی جو علامتیں ہیں تمام مسلمانوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ ابھی فلسطین میں جو حملہ ہو رہا ہے، فلسطین کی آبادیوں پر جو بمباریاں ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فلسطینی معصوم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ کچھ لوگ جو حالات کو اس طرح سے ادھر سے ادھر بگاڑ کر ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے پھر سے فلسطینی مسلمانوں سے دشمنی کا یہ راستہ اپنا لیا ہے۔ ادھر سے کچھ تھوڑا سا حملہ کر بیٹھتے ہیں تاکہ ادھر سے مہینے بھر تک کے بم گرتے رہ جائیں۔ یہ پھینکنے والے امریکہ اور برطانیہ بھاگ جاتے ہیں اور وہاں کی عوام تباہ ہو جاتی ہے، وہاں کے بچے تباہ ہوتے ہیں، عورتیں تباہ ہوتی ہیں، بوڑھے تباہ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ادھر بیٹھ کے پکارا کرتے ہیں کہ دیکھو فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، عرب کیا کر رہے ہیں، دنیا کیا کر رہی ہے، مسلمان کیا کر رہے ہیں، حیدرآباد کے مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح سے سب کو پتہ ہے ہر ایک کی ایک حد ہوتی ہے، ہر ایک کی حد ہوتی ہے۔ حیدرآبادی حیدرآباد میں رہتے ہیں، انڈین انڈیا میں رہتے ہیں، الگ الگ ملک میں رہنے والے اپنے اپنے ملک میں محدود ہیں۔ کون کیا کرتا ہے؟ جو انسان جہاں ہیں وہاں پر اپنے اپنے حالت پر، اپنے اپنے پیروں پر کھڑے رہتے ہوئے صحیح راستہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں، دنیا کے اندر الگ الگ ملکوں میں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں، لیکن ہم اگر کہیں پریشان ہوں تو ہم کسی اور سے امید نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں رہتے ہوئے ہمیں سوچنا ہے، ہمیں بیٹھ کر دیکھنا ہے، ہمیں مشورہ کرنا ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اپنانا چاہیے۔ ہم خود ہی اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں، اپنے مستقبل کے ہم خود ہی ذمہ دار ہیں۔ ہم دوسروں سے تمنا نہ کریں، دوسرے سے امیدیں نہ کریں۔ ہم یہاں کے حالات ہم جانتے ہیں، یہاں کے حالات کو ہم نے پرکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ یہاں کے حالات کو اچھا بنانا ہماری اپنی ذمہ داری ہوگی، دوسرے وہ حالات نہیں بنا سکتے۔ اس لیے جو مسلمان جہاں رہتا ہے وہاں کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اپنے علاقے میں امن کے ساتھ رہنے کی اور امن کے راستے تلاش کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔